اس میں سے ایک رسول کی حدیث 5ویں امام نے کون سی تازہ کی کہ 3 ایسی عورتیں ہیں ان میں یہ اوصاف ہو، یہ صفات ہو، تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. مطلب میں جنت کی عورت ہو گئی، ان کے ساتھ وہ بھی بیوی کے ساتھ سید النساء العالمین کے ساتھ جائیں گے. اللہ اکبر. بہت مشکل ہے اس مرحلے میں پہنچنا. کون سے پردہ؟ پہلی چیز حجاب. ایک روایت میں کہ مہر معاف کر دے شوہر کو، یہ الگ مسئلہ ہے، میں بعد میں بیان کروں. یہ ہے پردہ، بہترین پردہ کرے، بلکہ پورا پردہ کرے. مشکل ترین پردہ ہے. نہ محرم سے مل جلنا نہیں، نہ محرم سے کس طرح بات کرے، نہ محرم سے کتنا دوری اختیار کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری پردہ کا مطلب کہ ساری چیزوں دیکھا، شرم حیا سب دیکھی جائے گی. خالی آؤٹر گاؤن نہیں دیکھا جائے گا، آؤٹر گاؤن نہیں دیکھا جائے گا، صرف ظاہری چادر نہیں دیکھی جائے گی. اخلاق میں شرم حیا کتنا ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا صالح عورت وہ ہے جن میں 3 صفات ہو. صالح عورت کا ڈیفینیشن رسول نے بتایا، جس میں 3 صفات ہو. پہلی صفت وہ عالمہ ہو. ہم کوشش کر رہے سب لوگ، ہم وہ سب کوشش کر رہے عالمہ تک پہنچنے کے لیے، مگر بہت دور ہے وہ راستہ. عالمہ ہو، عارفہ بھی ہو، معرفت رکھنے والی، علم کو سمجھے، خالی علم حاصل نہ کر، عارفہ ہو، معرفت رکھنے والی ہو. توحید کی معرفت، رسول اہل بیت کی معرفت، قیامت کی معرفت، موت کی معرفت، عارفہ ہو. اور تیسرا عفیفہ ہو. عفیفہ آ گئے، عفیفہ شرم حیا کی مرکز ہو، منبع ہو شرم حیا. عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، نہ محرم سے اپنے آپ کو غیر محرم سے کیسے بچائے رکھی ہو. عالمہ، عارفہ، عفیفہ. رسول نے صالح عورت کی 3 نشانی بتائی. تو یہاں ہم نے دیکھا پہلی عورت جب بی بی فاطمہ کا ساتھ جنت میں جائیں گی، وہ ہے پردہ کی اہمیت، شرم حیا، اخلاق، عفیفہ ہو. دوسری جو شوہر کے ظلم پہ برداشت کرے. شوہر ظلم کیا جا رہے، وہ صبر کے ساتھ ہنستے چہرہ برداشت کرے. وہ چکھتا ہے، چلاتا ہے، ایک دن ان کی تربیت ہو جاتی. اگر عورت اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو بند کرے، تو یقیناً کامیاب ہو جاتی ہے، جنت ہی بن سکتی ہے. سارا مسئلہ ہماری زبان ہے، سارا مسئلہ ہماری زبان ہے، اس کا بہت ہمیں خیال کرنا پڑے گا. تو یہ دوسری اور شوہر کے ظلم پہ برداشت کرتی ہے. بس میری قسمت میں یہ لکھا تھا، اب ان کو میں تربیت کروں، میں صبر کروں، میں صبر استقامت کروں، میں برداشت کروں تاکہ میں بی بی کے ساتھ جنت میں جاؤں. بہت مشکل ہے. قربانی کا جذبہ، قربانی، مذہب قربانی ہی مانگتا ہے، پردہ میں قربانی ہے. یہاں بھی قربانی کا مذہب، اسی لیے جار دیا گیا قربانی کرو. تو تم پریکٹیکلی کرو گے تو تمہارے اندر سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. تو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہے، طلاق نہیں، بھاگ دوڑ نہیں، مئی کے بھاگ نہیں جاتی ہے، بچوں کو در بدر نہیں کرتی ہے. تو یہ ہے شوہر کا ظلم کو برداشت کر، وہ بھی فاطمہ کا ساتھ جنت میں. تیسرا شوہر کی غربت پہ صبر. شوہر غریب ہے، فیس بک میں دیکھتے فلان حج جا رہے، فلان زیارت جائے، فلان ورلڈ ٹور جا رہے، فیس بک میں دیکھتی ہے اور ہنگامہ لے آتے گھر میں، سب لوگ جاتے، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. ارے تیرے تنخواہ کم ہے تو بیچارہ کیا کرے. مگر فرمائش فاطمہ زہرا کے لیے علی طرف رہا ہے کہ فرمائش کرے. ہم نے کیا سیکھا فاطمہ زہرا کے ساتھ؟ کچھ نہیں سیکھا. جنتی عورت ہے کہ شوہر سے کوئی فرمائش نہ کرے، غربت میں صبر کرے، چٹنی روٹی کھانی پڑے تو خوشی سے، خوش دل سے قربانی دے، خوش دل سے وہ چٹنی روٹی کھائے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی فرمائش نہیں. وہ جہنمی ہو جاتی. شوہر کو حرام کی طرف لے جائے گی، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کریں گے، ڈیمانڈنگ عورت. وہ بدترین عورت ہے جس کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا، اسماعیل کو میسج دیا کہ طلاق دے دو بیٹے، اس عورت کو طلاق دے دو. سنتے ہو نا کیوں؟ ان کے پاس صبر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے. شکایت کرنے والی عورت، پانی کی تکلیفیں، بجلی کی تکلیفیں، فلانی تکلیفیں. حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی میں یہ تکلیف تھی. حضرت ابراہیم نے پہچاننے کے کہہ دیا، بیٹے کو خبر دیا کہ اس کو طلاق دے دو کہ بچے ضائع جائیں. بچے ماں کی پہلی کرے گا. ماں کے پاس قناعت نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، تو بچے کے پاس بھی نہیں ہو. ماں پہ اخلاق سارا ٹرانسفر کرتی ہے، حمل کے دوران، دودھ پلانے کے دوران، تربیت کے دوران.
تو یہ 3 عورت جنتی ہے. تو ہمیں صبر کے سوا کچھ نہیں مانگتا ہے اللہ. کچھ ہمیں سامنے سے کیا چاہتے ہیں, بلکہ رسول کی حدیث فرمائی. 5ویں امام نے تو یہ حدیث فرمائی, وہ بھی رسول کی حدیث ہے, 5 میں دہرائی اپنے زمانے. رسول کی حدیث کہ اگر 4 صفت عورت میں پائی جائے, 4 جنتی. کیسی جنتی؟ جس دروازے سے جانا ہو جنت میں چلے جائے, جس دروازے سے جانا ہے جنت میں چلے جائے. ساری جنت ان کے اختیار میں ہے. ہائیسٹ درجہ ہے اہل بیت کا, اس میں جانے, وہاں چلے جا, اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے نا, تیرا حق بنتا ہے. یہ 4 صفت کیا ہے؟ یہ نیک نمازی ہو, نمازی جیسے ہم ہمیشہ بیان کرتے, اول وقت نماز پڑھے, نماز کو اہمیت دے, نماز کا فلسفے اس کے ساتھ پڑھے, نماز کے کنسنٹریٹ, حضور قلب, خضوع خشوع سب کی کوشش کرے, نمازی ہو. دوسرا روزے دار ہو, روزہ رکھے جو روزے کا حق ہے نا, تقوی کے ساتھ. تیسری چیز پردے دار, پردہ کی حفاظت, شرم حیا. میں نے جتنی حدیثوں میں دیکھا جنت کی عورتوں کے لیے شرم حیا, حجاب, آؤٹر گورنمنٹ, انر حیا, سب کو اللہ نے شامل کیا حدیثوں میں. حدیثوں اللہ کی طرف سے معصوم بیان کرتے, کچھ اپنے جیب سے نہیں, اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت. تو وہ عورت جو حجابی عورت, حجابی, اب سمجھ گئے نا, حجابی خالی آؤٹر گورنمنٹ نہیں, نامیرم سے بات کرنے کا انداز, ملنا جلنے کا انداز, مکس گیدرنگ شادی میں کس طرح جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور چوتھی اور آخری صفت شوہرداری کرے. شوہر کی خدمت گزار ہو, شوہر کی فرما بردار ہو, یعنی واجبات میں, حرام میں نہیں, حرام کاموں میں نہیں, تو انڈرسٹینڈیبل, اتنی تو عقل ہر ایک میں ہے. شوہر کی خاطرداری کرے, شوہر کی خدمت گزار کرے, کھلے دل سے, خوش دل سے. قربانی خوش دل سے انسان دیتا ہے تو سارا نتیجہ دیکھتا ہے, اخلاص کی منزل پہ جاتا ہے, خوشنودی پروردگار تک پہنچ جاتا ہے. 4 صفت بتائی جنتی عورتوں کا, جس دروازے چاہے چلے جائے. آپ نیک نمازی ہو, روزے دار ہو, جو حق ہو, ان عبادتوں کا حق ادا کرتی ہو. اور تیسری وہ پردے دار عورت ہو, حجابی عورت ہو, محجوبہ ہو, یعنی محجوبہ. چوتھی چیز شوہرداری کرے. ہم خود جو کرتے اپنے لیے, مشہور ایک جملہ علماء کہتے ہیں, if you are good to others you are best to yourself. if you are good to others remember you are best to yourself. کسی سے اپنے اچھائی کی, تمہارے سے تمہیں سب سے بہترین اچھا اپنے آپ سے. if you are evil to somebody you are worst for yourself. تم نے اگر کسی سے برائی کی تو اپنے سے سب سے زیادہ برے اپنے آپ کے لیے تیار کر دی, کیونکہ اچھائی اپنے طرف پلٹنے والی ہے, برائی اپنے طرف سے واپس پلٹنے والی. یہی تھی مولا علی کا جملہ, مشہور ترین جملہ. آج تک میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا. مولا آپ احسان کسی پہ نہیں کیا, پورا اسلام آپ کا احسان مند, بیوہ یتیموں سب آپ کے احسان مند. آپ کہتے ہیں ہاں میں نے اگر احسان کس پہ کیا, اپنے, میں نے نیکی کی اپنے لیے, میں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی نیکی کر کے, تو میں نے احسان اپنی ذات پہ کیا ہے. تو جو کوئی انسان قربانیاں پیش کرتا ہے, شوہر کے غصہ برداشت کرتا ہے, شوہر کی غربت پہ صبر کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے, اپنی تیاری کر رہے, اپنی ان کو جانا ہے شہزادی کے ساتھ, ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ چاہیے. خود کی تیاری ہے, خود کو ملے گا, مگر صبر و تحمل تو ہو. تو بہت سی باتیں, ایک حدیث مولا علی کی طرف سے بتا دوں, علی کے دیوانے ہیں نا ہم, تو پھر علی کی ایک حدیث بیان کرو. مولا نے 5 صفات بتائی. پہلی صفت مولا نے بتائی, کم سے کم مہر طلب کرے. مہر کم طلب کرے, یہ نشانی اور لالچو نہیں ہے, ان کو اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ بھی 5ویں امام کی حدیث ہے, یہ بھی 5ویں امام کی حدیث ہے کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک دن کہا, حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ میرا دل چاہتے تو مجھے میں نصیحت کر. اللہ نے نصیحت کی امت کے لیے, یقیناً وہ تو اولو العزم نبی ہے, کہ اے موسیٰ اگر کوئی دنیا نے اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی, تو یہ 4 کام کریں, یہ 4 کام کریں. پہلی بات کم سے کم مہر, ہمارے پوائنٹ وہاں ہے, کم سے کم مہر طلب کریں. اس میں نے یہ صفت, یہ 5ویں امام کی حدیث لے کے آئی, وہ بیان فرماتے. پہلی بات کہ جب تک تمہیں یقین ہے کہ میں زندہ ہوں, اللہ کہہ رہے موسیٰ کو, جب تک تمہیں یقین ہے کہ میں زندہ ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, کسی کے آگے. دوسرا نمبر, جب تک یقین ہے کہ میرا خزانہ بھرپور ہے, کبھی میرا خزانہ خالی نہیں ہوتا,
تو رزق کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوں، رزق مال کے لیے پریشان، یعنی جب انسان کم مہر مانگتا ہے تو اللہ زندہ ہے، ان کو یقین ہے تو میں کسی کے شوہر کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، دعا کروں گا، دعا کروں گی، عمل کروں گی، شوہر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، جس طرح شہزادی نے ہمیں سکھایا علی سے ہاتھ نہیں مانگا نہیں کچھ، اور پتہ ہے کہ اللہ کا خزانہ بھرپور ہے، کبھی رزق کے لیے مال کے لیے پریشانی ہو، اللہ سے جھکے گی مجھے چاہیے، اور اعمال کریں گی جو رزق میں برکت وسعت دیتا ہے وغیرہ۔ اور دو میرے موضوع کے ساتھ مہر کا، اسی لیے تیسری اور چوتھی بیان کر دیتی ہوں جو آپ کو سب کو پتا ہے۔ جب تک تمہیں یقین ہے کہ تمہارے میں عیب ہے، پاک اولو العزم معصوم کو کہہ رہے اللہ ہمارے لیے، جب تک تمہیں یقین ہے تمہارا عیب ہے، یقین ہے عیب ہے، تو خبردار کسی کا عیب نہ بیان کرنا نہ تلاش کرنا۔ ہم تو عیب سے بڑے ہوئے، دوسرے کا بھی ہمیں نظر آتا ہے، اللہ یہ سب تفصیل طلب ہے، ٹائم نہیں۔ چوتھی چیز، جب تک تمہیں یقین ہے شیطان زندہ ہے، خبردار اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو آزاد نہ جاننا، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا۔ جب تک تمہیں یقین ہے کہ شیطان زندہ ہے، رات دن کوشش کرتا ہے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اتنی قربانی دے رہا ہے ہمیں گمراہ دینے کی، گمراہ کرنے کے لیے۔ ہم اتنی قربانی نہیں دینے کے لیے تیار کہ ہم رائے حق پہ رہے، وہ قربانی رات دن سوتا نہیں ہے ہمیں گمراہ کرنے، اتنی قربانی دے رہا ہے اپنے مشن کے لیے۔ ہم اللہ رسول اہل بیت کے مشن کے لیے کوئی قربانی نہیں دینے کے لیے کیا تیار ہے؟ ایک حجاب ہمیں تکلیف دیتا ہے، ایک خمس، ایسی چیزیں بس۔ تو مولا نے 5 صفت بتائی، بس آج کا موضوع ختم۔ دوسری صفت کہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بے انتہائی مہربان سے پیش آتے، بے انتہائی مہربان سے پیش آتے شوہر کے گھر والوں، تو گھر جنت بنے گا نا، جو مہربانی سے پیش آئیں گی گھر والوں سے، شوہر کے گھر والوں سے، خاندان سے، گھر جنت بنی جاتا ہے، جنت کی عورت ہوگی۔ دوسری صفت تو بہت اہم صفت۔ تیسری ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کی جب بھی خواہشوں کو سپرد کر دیتی ہے، شوہر کی جو خواہش ہو فوراً سپرد کر دیتی ہے، یعنی بہانہ بازی نہیں کہ تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے، فلاں نہیں، شوہر کی ڈیمانڈ ہے، ان کا حق ہے، فوراً تیار ہو جاتی ہے شوہر کے حق ادا کرنے کے۔ چوتھی چیز، اگر شوہر کو کسی بات میں ناراض کر دیا، جب زبان دراز کر کے، جو ہمارا خاص یہ ہوتا ہے ہمارے، ناراض کر دیا تو غم مناتی۔ کیسا غم؟ زینت چھوڑ دیتی ہے، گویا ایک بیوہ عورت زینت چھوڑ دیتی ہے نا، حرام ہے ان کے لیے، اس طرح زینت جب تک شوہر کو راضی نہ کر، غم مناتی ہے میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے، جلدی راضی ہو جائے۔ اور پانچویں اور آخری، اگین وہی پردہ، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرتے، اپنی جسم کی وغیرہ، بال کی وغیرہ حفاظت کرتے، اپنے پردے کی حفاظت کرتے کہ غیر محرم مجھے نہ دیکھ لے، نہ محرم سے اپنی حفاظت کرتی ہے کہ یہ امانت ہے، میرا جسم امانت ہے میرے شوہر کا، اس امانت کی حفاظت کرتی۔ پردے کی بات ہر چیز میں آئے گی، دیکھ ہر معصوم۔ بس رسول کے آخری حدیث، جنتی عورت میں 3 صفت آپ دیکھو گے، بس جنتی صفت 3 صفت تو دیکھو۔ پہلی صفت، خوشبودار ہوگی جب شوہر کے قریب ہو، سر سے پیر تک خوشبو والی ہوگی، خوشبو، منہ میں بھی بدبو نہیں ہوگی، سر سے پیر تک خوشبو ہوگی، منہ میں بھی خوشبو، بدبو نہیں ہوگی اس کے قریب، جب شوہر کے قریب جائے تو خوشبودار۔ دوسری، کھانے پکانے میں مہارت حاصل، مہارت کا مطلب کیا؟ ہیلدی کھانا پکائے، ٹیسٹی بھی، ہیلدی بھی، ہیلتھ کا خیال ہے، گھر والے کا ہیلتھ کا خیال ہے، وہ منسٹر فار ہیلتھ ہے، منسٹر فار کچن ہے، مہارت ہے۔ تیسرا، کفایت شعار سے کام کرتی ہے، اکنومیکل ہے، اکنومائز کرتی ہے، گھر چلانے میں اکنومائز کرتی ہے، تو جنتی کہا۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جنت کی عورت بنے، محنت کرے جو ہمارے معصومین نے حدیثیں بتائی۔ اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت میں، بہت سی آیت، ایک آیت آج بیان کروں گی بس، وہ بھی مولا علی کی بتائی ہوئی۔ مولا علی نے تفسیر صافی میں اس آیت کی تشریح کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مختلف تفاسیر، اس میں سے ایک تفسیر مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی حسنتوں، ایک مرد کے لیے ایک اچھی عورت، صالح عورت، اچھی مزاج کی عورت، اچھی مزاج، اچھا مزاج، اچھی مزاج کی عورت، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حور العین ہے۔ حور العین کا مقام کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ہماری خدمت گزار ہوگی، ہماری سب کی خدمت گزار ہوگی، مگر حور العین ہے جو مردوں بھی خدمت کریں گے، ہماری بھی خدمت گزار ہوگی۔
عذاب النار کون ہے؟ مولا علی فرماتے عذاب النار کون ہے؟ یہ بد کردار عورت، بد مزاج عورت، غصہ کرنا ہر وقت، زبان دراز کرنا، یہ بد مزاج عورت ہے جو گھر کو جہنم بناتی